بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا ہے قالوا وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے بما انزل علینا اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ اور تحقیق لائے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات دلائل ثم اتخذتم العجل پھر تم بنا لیا بچڑے کو معبود من بعدہ ان کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم آپ سے پختہ وعدہ ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم آپ کے اوپر الطور طور پہاڑ کو خذوا ما آتیناکم لو اس کو جو ہم نے آپ کو دی بقوت مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور غور سے سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی اور ہم نہ مانے واشربوا ڈال دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر بئس ما برا ہے وہ جو یأمرکم بہ ایمانکم جس کا آپ کو حکم دیتا ہے آپ کا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو اس سے پہلے گزشتہ درس کے اندر بنی اسرائیل کی اس بات کا ذکر گزرا ہے کہ وہ ان کے اندر انبیاء کرام آئے یہاں تک کہ ان کے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی آ کر قوم کو سمجھایا اور پھر اس کے بعد یہود و نصارہ جو تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو عرصہ گزرا ہے کم و بیش 500 سے 600 سال کا عرصہ گزرا ہے اب اس عرصے کے اندر چونکہ دین کی اصلی صورت مسخ ہو چکی تھی اب شروع میں تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اچھے طریقے سے پیروی کرتے تھے لیکن بالآخر کرتے کرتے کوئی مذہب اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہا تو یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ وہ والا نبی آئے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں یعنی کہ ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں تو آ کر کافروں کے اوپر غلبہ حاصل کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کفروا بھی انکار کرنے لگ گئے تو جب انکار کیا ضد کی وجہ سے اللہ ضد سے محفوظ فرمائے کفر بھی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے یہ حسد اور ضد جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اب دیکھو مشرک ہے اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں نے شریک نہیں ٹھہرانا کسی چیز کو بھی لیکن ضد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے تو اب آج کی جو آیتیں میں نے جن کا ترجمہ عرض کیا ان کے اندر ایک شکوہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اور اس شکوے کا جواب دیا ہے 5 صورتوں کے ساتھ
شکوہ یہ ہے کہ ان یہودیوں کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے قرآن مجید، اس پر آپ ایمان لاؤ۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ کتاب قرآن مجید پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کی گواہی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے 5 جواب ان کو دیے ہیں کہ واقعی اگر تم ایمان لائے ہو تو یہ 5 کام آپ کیوں کرتے ہو۔ تو آپ سنیں وہ 5 باتیں ان آیتوں کے اندر ذکر ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید، قالوا، وہ آگے سے کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائے، بما انزل علینا، اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اب اس کے علاوہ وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں ایک اور بات ہے، 3 بڑے مذہب تھے، اسلام، یہودیت، عیسائیت۔ یہودیوں کے پاس کتاب ہے تورات، عیسائیوں کے پاس ہے انجیل، مسلمانوں کے پاس ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو مانو تو ان دونوں کو بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارے علاوہ سارے باطل ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو واقعی تم ایماندار ہو تو یہ کام کیوں کرتے ہو، آگے جو آ رہے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن کریم حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن ہی نے ہمیں آ کر بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی برحق ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی جو انہیں دی گئی ہے وہ بھی حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان قرآن نے کروائی آ کر، اور ان پر آنے والی کتاب انجیل کی بھی تصدیق قرآن ہی نے کی ہے، لہذا قرآن حق ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ پہلا جواب۔ دوسرا، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، او یہودیوں، آپ نے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں نے آ کر توحید سمجھائی ہے آپ کو، اللہ کا دین بتایا ہے آپ کو، آپ تو بھٹک رہے تھے، آپ کو ہدایت دی ہے، آپ نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر میں نے کہا تھا، زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ کاٹا گیا، یہ یہودیوں نے کہا۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، دیگر نبیوں کو، ہزارہ نبیوں کو قتل کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہودیوں بتاؤ نا، تو نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، آپ کہتے ہو ہم ایمان لائے، اگر واقعی تم مومن ہو تو بتاؤ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ 2 جواب اللہ نے دیے۔ تیسرا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، او ظالموں، موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس تورات لے کر آئے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام تورات پہ گئے، پہلے تفصیلی میں نے بتا دیا ہے،
تو رات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے. پیچھے نے یہ 70 بندے جو بنی اسرائیل کے تھے، انہوں نے بچڑا بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. وہ سامری تھا ان کے اندر، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی اور بچڑا بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. بچڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈالی تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا بچڑا. تو پھر یہ کہنے لگے کہ ہمارا خدا ہے، اسی کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یہودیوں، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے بچڑے کی کیوں عبادت کی تھی؟ آپ کا ایمان سچا نہیں ہے، کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ طور پہاڑ پہ گئے پیچھے آپ نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی عبادت شروع کرنی. تو اب 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے آپ سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانو گے، تورات پہ عمل کرو گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا آپ کے اوپر طور پہاڑ کو. اصل میں ہوا یہ تھا، یہ مانتے نہیں تھے بات کو بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو کسے ٹکڑا اٹھایا جیسے یہ مسجد کا اوپر چھت ہے، اس طرح اوپر کھڑا کر دیا کہ مجھے بتاؤ آپ ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے؟ سب نے کہا ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اوپر سے ہٹا دیا. تو پھر جب یہ مان گئے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لے لو ما آتیناکم، جو ہم نے دی آپ کو کتاب، بقوت، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی کہ عمل کرو اس کے اوپر. واسمعوا، غور سے سنا انہوں نے کان لگا کر. قالو، پھر کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وعصینا، اور ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی. واللہ کیا عجیب مخلوق ہے. پہلے کہتے ہم ایمان لے آئے، ہم نے سن لی بات، ہم ایمان لے آئے، ہم عمل کریں گے، لیکن کہتے ہیں وعصینا، زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم نے سن لیا، لیکن عملاً وہ نافرمانی کرتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں لے لو، آج سارے بندے مفتی بنے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ بھائی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن وقت پہ دیکھو تو اذانیں ہو جائیں گی، ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، وہ اسی طرح لیٹے رہیں گے لیکن اٹھ کے مسجد نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہی بنی اسرائیلیوں کی عادت ہے، کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لی ہے بات، لیکن وعصینا، اور ہم نے عملاً انکار کیا ہے، مانتے نہیں ہیں. تو یہی بنی اسرائیل کی عادت آج ہمارے اندر ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اُشْرِبُوا، ڈال دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. مشرک کے دل میں جس چیز کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا. اب دیکھو بچھڑا ٹیں ٹیں کر رہا ہے تو وہ کیسے خدا بنے گا؟ لیکن بس عقل پر پردہ پڑ گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے، بچھڑے کو معبود بنا لیا. تو آج کا مشرک، ان کا بچھڑا ایک تھا، اس کی عبادت کر رہے تھے. آج کے مشرک کو دیکھو، وہ مزاروں پہ جا کر سجدے کر رہا ہے، اپنی منتیں مان رہا ہے، نظریں چڑھا رہا ہے، اور اپنے صدقات و خیرات غیر اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، قربان کر رہا ہے. حالانکہ پتہ ہے اس کو سارے کے سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے. مشکل کشا ایک خدا ہے، حاجت روا ایک خدا ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی طرح جیسے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت تھی، آج کے مشرک کے دل میں یہ مزاروں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ لوگوں کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کی وہ نافرمانی کر رہا ہے اور زبان سے کہتا ہے نؤمنو، ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل میرے نبی بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ ان کو بتائیں اگر واقعی آپ ایماندار ہو تو یہ آپ کا ایمان آپ کو برا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ یہودی کہتے تھے نا نؤمنو، ہم ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان سے آپ کہیں اے میرے پیغمبر واقعی آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان آپ کو برا حکم دیتا ہے کہ نمبر 1 آپ قرآن کو نہ مانو، نمبر 2 آپ نبیوں کو قتل کرتے ہو، نمبر 3 آپ نے بچھڑے کی عبادت کی، نمبر 4 آپ نے اللہ کے فرمان کو سن کے نافرمانی شروع کر دی، 4 اور نمبر 5 آپ کے دل کے اندر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ 5 کام آپ کرتے ہو اور بظاہر کہتے ہو نؤمنو، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یاد رکھو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جو آپ کا ایمان آپ کو ان کاموں کو حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی زبانی کلامی تو مسلمان ہو لیکن اندر سے آپ مومن نہیں ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، تو اللہ تعالی ہمیں کہیں ہمارے اندر یہ عادات نہ پائی جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سچا اسلام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنی معرفت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے ہمیں صحیح طریقے سے ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں کو اسلام سے منور فرما، قرآن کی برکات سے ہمارے گھروں کو مستفید فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔